اور انہی چیزوں کو لے کر کے الحمدللہ جیسے ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تربیہ ایجوکیشنل سینٹر جو اپنا مدرسہ ہے، اس کے قیام اور اس کی تاسیس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہمارا جو مشن ہے گھر گھر قرآن گھر گھر مصلی۔ حضور نے جو ہمیں تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کرو، ان کے اندر مصلی سے لگاؤ پیدا کرو، یہ دو بنیادی چیزیں، اسی وجہ سے یہ مدرسہ قائم ہوا۔ اور آپ کے بچوں کی، قوم کے نونہالوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو اعلیٰ ماڈرن ایجوکیشن دینے کے لیے جس میں دین بھی شامل ہو، دنیا بھی شامل ہو، اور آپ کے بچوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے، سماج کے لیے ان کو مفید بنانے کے لیے، گھر خاندان کے لیے ان کو نفع بخش بنانے کے لیے، اور پورے ملک کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ان کو ہمدرد بنانے کے لیے ہم نے تربیہ ایجوکیشنل سینٹر کا قیام کیا۔ اور الحمدللہ یہ جو ہمارا مشن ہے گھر گھر قرآن گھر گھر مصلی، اس مشن پہ تربیہ ایجوکیشنل سینٹر پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور آج یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے میں بول رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں سینکڑوں بچیوں کی گارنٹی لے کر کے کہہ رہا ہوں، آج اکثر و بیشتر ہمارے گاؤں کے گھروں میں روزانہ مصلی بچتا ہے، اور فجر کے وقت ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اور ہم نے یار جو ناظرہ کلاس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، الحمدللہ آج وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بچیاں اپنے گھروں میں روزانہ نماز کی پابندی کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، اور قرآن پڑھنا اگر نہیں آتا ہے ناظرہ کے بچوں کو تو کم سے کم وہ اما پارہ ہے، یا جو یسرن القرآن ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کی اپنی عربی کی ہیں، کم سے کم وہی پڑھتی ہیں۔ وہ سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، سورہ کوثر پڑھتی ہیں، وہ دعائیں یاد کرتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہر گھر میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ آج اکثر و بیشتر گھروں میں، ہمارے گاؤں کے تقریباً 150 گھروں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں روزانہ اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، مصلی بچتے ہیں۔ یہ بچیاں تتلی زبان سے جب اپنے کریم رب کا نام لیتی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتی ہیں، آپ سوچو کتنا اللہ ان پہ مہربان ہوتا ہوگا، اور کتنا خوش ہو کر کے ان بچیوں پہ نظر رحمت فرماتا ہوگا۔ اور آج اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں جب بڑے بڑے نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، جماعت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، 8 10 15 لوگوں کے علاوہ مسجد پوری خالی ہوتی ہے، تب الحمدللہ ہمارے تربیہ ایجوکیشنل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ناظرہ کلاس کے 5-6 لڑکے بڑکی بگیا سے آتے ہیں، اس محلے سے ایک لڑکے آتے ہیں، ہمارے محلے سے کئی سارے لڑکے آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے بچے الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں بجماعت ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر اور عشاء بھی یہ نہیں چھوڑتے۔ یہ معمولی بات ہے کیا؟ لیکن مجھے آپ لوگوں سے شکایت ہے، کئی سارے بچوں کی یہ شکایتیں ملی، ان کے گھر سے ہمیں فون آئے، ہم تو کتنی کوشش کر کے، محنتیں کر کے، کسی طرح ان بچوں کو انعام دے کر کے، ان کو ٹافیاں دے کر کے، ان کو قلم کاپی دے کر کے، ان کو پینسل دے کر کے، ان کے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں انہیں انعام کے طور پر دے کر کے، ان کا حوصلہ بڑھا کر کے ان کو کسی طرح مصلی سے جوڑ رہے ہیں، ان کو مسجد میں آنا سکھا رہے ہیں۔ لیکن اگر کبھی وہ بچے مسجد میں آئیں اور تھوڑی سی شرارت کر دیں، اور ان کی پچھلی صف میں کہیں آپ لوگوں کو آواز آ جائے، تو آپ لوگوں کی ناک بھوں پھولنے لگ جاتی ہے، آپ لوگ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، اور ڈانٹ کر کے، جھڑک کر کے ان بچوں کو مسجد سے باہر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور آپ کی جماعت کھڑی ہو، اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہو، سلام پھیرو، اور پچھلی صف میں آپ کو بچوں کا شور نہ سنائی دے، ان کی چہل پہل نہ سنائی دے، تو آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کی دین کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بچے جو آج مسجد میں اگرچہ آ کر کے ادھم مچاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں،
لیکن ان بچوں کا چونکہ آنا جانا ہے، آج یہ بچے شور مچا رہے ہیں، کل یہی بچے اس مسجد کے نمازی بنیں گے اور اس مسجد کی رونق بنیں گے۔ لیکن آپ ان بچوں کے شور کی وجہ سے ان کو جھٹک کر کے، ان کو ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے، ان پہ غصہ دکھا کر کے ان کو مسجد سے باہر کر دے رہے ہیں۔ یہ گویا آپ ان بچوں کو مسجد سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے متنفر کر رہے ہیں۔ کس نے کہا یار کہ بچوں کے شور سے نماز خراب ہوتی ہے؟ ہماری آپ کی نمازیں صحابہ کرام کی نمازوں سے افضل ہیں کیا؟ آپ دیکھیے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا رہے ہوتے، صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، اور دوران نماز امام حسن، امام حسین، چھوٹے چھوٹے بچے یہ اسی صفوں کو چیرتے ہوئے کھیلتے کودتے آتے اور مصطفیٰ کے دوش مبارک پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، اور ان بچوں کا خیال کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم اس وقت تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ بچے از خود آپ کے دوش مبارک سے زمین پہ نہیں اتر جاتے تھے۔ اس سے حضور کی نماز تو نہیں خراب ہوتی تھی، صحابہ کرام کی نماز تو نہیں خراب ہوتی تھی۔ یار ان بچوں کی معصوم حرکتوں سے آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے جب بچے کبھی مسجد میں آئیں اور وہ ہلکی پھلکی کبھی شرارت کر دیں، آپ ان کو اس طرح جھڑکا نہ کریں، ورنہ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ زندگی میں ایک بندے کو میری مسجد سے قریب نہ کر سکے، اور اگر میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو ان کو محبت دینے کے بجائے، ان کو پیار دینے کے بجائے، ان کو مسجد سے قریب کرنے کے بجائے اور ان کو انعام دینے کے بجائے تم نے الٹا ان کو جھڑک کر کے، پھٹکار کر کے، ڈانٹ کر کے، غصہ دکھا کر کے ان کو مسجد سے باہر کر دیا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے ہم سے آپ سے یہ سوال کر لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے یار دیکھو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں بچے تو کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بھائی کسی بھی بہانے آتے ہیں، وہ بچے بچے ہیں، آپ وہ بچے کھیلنے نہیں آئیں گے، انعام کے لیے نہیں آئیں گے تو کیا اللہ کا خوف بسا کر کے آئیں گے؟ جہنم کے ڈر سے آئیں گے؟ یار جن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ بڑے بڑے تو ڈر نہیں رہے ہیں، ان کے اندر تو جہنم کا کوئی خوف ہے نہیں، تو وہ بچے ابھی سے فرشتے بن جائیں گے کیا؟ وہ 80 سال کے بوڑھے ہیں کیا؟ یار بچے شوق سے کوئی کام کرتے ہیں، ڈر سے بچے کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر ہفتے ان بچوں کے کھانے پینے کا اور کچھ ان کا شوق بڑھانے کے لیے کسی گفٹ کا انتظام رکھتے ہیں، ان کو کاپیاں دے کر کے، قلم دے کر کے، ان کو ٹافی دے کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ دیکھو نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ گنج شکر کیسے بنے؟ کیا بچپن میں اللہ کا بڑا خوف تھا، بڑا ڈر تھا، یہ بڑے خدا ترس تھے؟ میرے بھائی یہ بھی بچے تھے عام بچوں کی طرح، لیکن ان کی ماں نے لالچ دیا تھا کہ بیٹا تم نماز پڑھو گے تو تمہیں روزانہ شکر کی پڑیا ملا کرے گی۔ بس اسی شکر کی پڑیا کی لالچ میں انہوں نے نماز شروع کی، اور ایک دن ان کے دل میں نماز کی اتنی محبت بیٹھ گئی کہ پھر یہ بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے۔ تو بچے ڈر سے نماز نہیں پڑھیں گے، جہنم کے خوف سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بچوں کا کوئی شوق ہوگا، وہ کسی بھی بہانے مسجد آتے ہیں نا، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نا، وہ کھیلنے کودنے کے بہانے آئے، دوستوں سے ملنے کے بہانے آئے، کسی لالچ میں آئے، ہمیں آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو یہ بچہ جو بھی اس مسجد میں آتا ہے، وہ کسی کا بھی بچہ ہو، وہ بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا نائب ہوا کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، اور مان لیجئے ہمارے گھر مہمان آتے بھی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بچے شرارت کریں تو کیا مہمان کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ اگر وہ بچے کچھ ادھم مچا دیں تو بچوں کو کھینچ کر کے گھر سے باہر نکال دیں گے؟ ہمارے گھر مہمان آئے تو اس کا اتنا احترام، وہ لاکھ شرارت کرے ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، مسکرا کر کے برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو یار اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، پھر ان پہ غصہ کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا، ان سے ناراض ہونا، یہ کون سے تک کی بات ہے؟ آپ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں باقاعدہ
یار کھجور اور پانی کا انتظام ہوتا تھا. کس لیے؟ اسی لیے کہ اس مسجد میں کوئی بچہ آ جائے, اس مسجد میں اگر کوئی اجنبی آ جائے, اس مسجد میں اگر کوئی نو مسلم آ جائے, اگرچہ اس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہ ہو, اگرچہ اس کو مسجد کے احترام کا پتہ نہ ہو, لیکن اگر وہ مسجد میں آئے, اللہ کا مہمان بن کر کے آئے, تو اس کو کھجور اور پانی محبت سے پیش کیا جائے. اور اسی بہانے ہو سکتا ہے اس کو اتنا احترام دیا جائے, اس کو عزت دی جائے, اس کو محبت دی جائے, تو کیا پتہ اسی وجہ سے اس کا مسجد سے لگاؤ ہو جائے اور وہ اللہ کے گھر میں آنا جانا شروع کر دے, وہ مسجد کا نمازی بن جائے. لیکن ہمارا آپ کا معاملہ, یار ہم بجائے ان کو انعام دینے کے, ان بچوں کو پیار دینے کے, ان کو ٹافیاں کھلانے کے اور ان کو سمجھانے بجھانے کے, اگر کوئی بچہ تھوڑی سی شرارت کر لیتا ہم اس کو جھڑک کر کے باہر بھگا دیتے ہیں. یار یہ باہر جو پتھر ہے, اس وقت کڑاکے کی ٹھنڈک میں ننگے پیر اس پہ آپ پیر برابر نہیں رکھ پاؤ گے, لیکن ہمارے آپ کے ڈر کی وجہ سے جیسے جماعت ختم ہوتی وہ بچے اس ننگے پتھر پہ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے, بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم. اس لیے ہم اگر بچوں کو آج مصلی سے جوڑ رہے ہیں, مسجد سے قریب کر رہے ہیں, اگر آپ ہمارا دست و بازو نہیں بن سکتے, ہمارا سپورٹ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اگر مسجد میں کوئی بچہ آئے تو اس کو جھڑک کر کے اس کو مسجد سے دور بھی مت کیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. ہمارے کہنے میں جو خطائیں ہوئیں, لغزشیں ہوں, اسے معاف فرمائے. آپ کو بھی باتیں بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہوں گا. اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ خیر کرنے, اچھائیاں کرنے اور خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.